بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ۔ ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ آج سورۃ الواقعہ کے۔ سب سے پہلے اس سورت کی کوئی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں، کوئی فضیلت ثابت نہیں۔ لوگوں کے پاس یہ مشہور ہے جو مسلمان سورہ واقعہ پڑھے گا تو اسے فقر و فاقہ نہیں ہوگا، وہ انسان کبھی بھی غریب نہیں ہوگا، اس طرح کی حدیثیں لوگوں میں مشہور ہے، لیکن وہ تمام حدیث جو ہے نا ضعیف ہے، ضعیف ہے۔ کوئی فضیلت سورہ واقعہ کی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتا تھا، اس کے بعد سورتیں نازل ہوتی تھی۔ اس کے بعد پہلی جو آیت ہے اذا وقعت الواقعہ، اس صورت میں کس کا ذکر ہے؟ تین قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ یہ ایک نیک لوگوں کی دو قسم ہے۔ ایک جو اللہ کے قریب جو بندے ہیں، مقربین جسے ہم بولتے ہیں، السابقون جسے ہم بولتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے قریب بندے، جس کے لیے کون سی جنت ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو فرض بھی ادا کرتے ہیں، نفل بھی ادا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو کیا نعمتیں ملے گی، ان کو یہاں ذکر ہے، یعنی کہ اللہ کے قریب بندے۔ دوسرا جو اس صورت میں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جن کو اللہ کے نیک بندے ہیں لیکن صرف واجب نماز پڑھتے تھے، صرف فرض نماز پڑھتے تھے، صرف فرض حج کرتے تھے، یعنی کہ صرف واجب چیز کرتے تھے، ان کے لیے کیا انعام ہوگا وہ بھی اس صورت میں ہے۔ تیسرا جہنمی لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے، ان کو کیا ہوگا جہنم میں، وہ ذکر ہے۔ یعنی کہ تین قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ یہ نیک لوگوں میں اللہ کے قریب جو ہوں گے، مقربین بندے، ان کو کیا نعمتیں ملے گا۔ دوسرا نیک لوگ ہیں، ان کو جنت ملے گی لیکن تھوڑا کم، ان کو کیا نعمتیں ملے گی، جسے اصحاب الیمین ہے۔ پہلا ہے سابقین، مقربین اللہ کے، دوسرا اصحاب الیمین، سیدھے ہاتھ پہ نام اعمال ملنے والے، وہ بھی کیا ہے، واجب چیز ادا کرتے تھے۔ تیسرا جو کافر ہیں، ان کو کیا عذاب ملے گا۔ یہ تینوں چیزیں جو ہے نا اس میں ذکر ہے۔ اس صورت پہ جو ہے نا قیامت کے بارے میں ذکر ہے، قیامت کے بارے میں صورت میں ذکر ہے۔ دیکھیے اذا وقعت الواقعہ، اذا عربی زبان میں کوئی کنفرم کوئی چیز ہونے والی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، کنفرم، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ جیسا کہ قیامت کے قریب اذا الشمس کوورت، اللہ تعالیٰ اس چاند کو جو سورج کو لپیٹ کر جو ہے نا جہنم میں پھینک دیں گے، یعنی کہ اذا مطلب کنفرم کوئی چیز ہونے والی ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں اذا ضرور ہوئے گی، کیا وقعت، واقع ہوگی، الواقعہ واقع ہونے والی چیز، کیا قیامت، یعنی کہ قیامت ضرور واقع ہوگی۔ اذا جب وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی چیز واقع ہوگی، یعنی کہ قیامت واقع ہوگی، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں۔ اگر کوئی مسلمان قیامت کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان کافر ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے قرآن کا انکار کیا۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، اذا وقعت الواقعہ، ضرور جو ہے نا واقع ہونے والی چیز واقع ہوگی، یعنی کہ قیامت ضرور جو ہے نا واقع ہوگی۔ ترجمہ آسان ہے، وقعت کا مطلب واقع ہونا، یعنی کہ قیامت واقع ہوگی۔ لیس لوقعتها کاذبہ، لیسا نہیں، لوقعتها قیامت واقع ہونے میں، کاذبہ جھوٹ، یعنی کہ ضرور قیامت واقع ہوگی، ضرور جو ہے نا قیامت، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، بالکل ضرور جو ہے نا قیامت واقع ہوگی، نہیں ہے اس کا واقع ہونا جھوٹ، یعنی کہ ضرور جو ہے نا قیامت واقع ہوگی۔ یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بولتے نا ہم ایسا ہوتا کر کے، یہ قیامت جو ہے نا ضرور ہوگا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، قیامت جو ہے نا ضرور جو ہے نا واقع ہوگا۔ لیس لوقعتها کاذبہ، یعنی کہ قیامت ضرور جو ہے نا واقع ہوگا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اب قیامت کی کیا ہوگا، خافضۃ الرافعہ، خافضہ اللہ کئی لوگوں کو بلند مقام دیں گے، رافعہ کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دیں گے۔ خافضہ مطلب ذلیل کرنا، کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیں گے۔ کن لوگوں کو؟ جہنمیوں کو، جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ رافعہ
کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلند مقام دیں گے. یہ کون ہی؟ نیک لوگ. نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلند مقام دیں گے اور برے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دیں گے. خافضہ ذلیل کرنا، نیچے پھینک دینا. رافعہ بلند دینا. کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں، یعنی کہ جن کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گی، وہ جو ہے نا رافعہ، ان کا مقام بلند ہو گیا. جن کے نام اعمال الٹا ہاتھ میں ملے گا نعوذ باللہ، ان کا مقام خافضہ، ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے گا، یہ کر دے گا. ایک اور جو تفسیر ہے، بعض مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں، دنیا میں اکڑ کر چلتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ خافضہ ذلیل کر دے گا. ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے گا. رافعہ، جو لوگ عاجزی اختیار کرتے تھے، اللہ تو ان کو بلند مقام دیں گے. جو لوگ عاجزی اختیار کرتے ہیں، اللہ تو ان کو بلند مقام دیں گے. وہیں اللہ تعالیٰ فرماتی کہ خافضہ ذلیل کرنا، نیچے کرنا، یہ کن لوگوں کو؟ کافروں کو، تکبر کرنے والوں کو. رافعہ، اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلند مقام دیں گے. یہ کن لوگوں کو؟ جو لوگ نیک لوگ ہیں، جو جن کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا. اس طرح جو لوگ جو نا عاجزی اختیار کرنے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلند مقام دیں گے. اب جب قیامت قائم ہوگی تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے کیا ہوگا؟ زمین میں زلزلہ آئے گا. اذا رجت الارض رجا. دیکھیں اذا، یہاں بھی اذا ہے، مطلب کنفرم. رجا زمین ہلنا، الارض زمین، رجا یعنی کہ زمین اچھی طریقے سے ہل جائے گا، یعنی پورا زمین ہلے گا. جیسا کہ ہم نے زلزال میں پڑھ چکے ہیں کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، پورے زمین میں زلزلہ آئے گا. وہی مطلب ہے اذا رجت الارض رجا، پوری زمین میں زلزلہ آئے گا، پورا زمین ہلے گا. رجت کا مطلب ہلنا. کیسا ہلے گا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی کہ زمین کا جو نیچے کا حصہ ہے سب سے پہلے وہ ہلے گا، اس کے بعد پورا زمین جو ہے نا ہل جائے گا، پورے زمین میں زلزلہ آئے گا. اذا رجت الارض رجا. ہم جو زلزلہ دیکھتے ہیں اس دنیا میں 1% ہے بس. یہ قیامت کے مقابلے میں کوئی 1% بھی نہیں ہے. قیامت کا زلزلہ کیسا ہوگا انسان سوچ بھی نہیں سکتا. وہی اللہ نے فرمایا کہ اذا رجت الارض رجا، جب زمین میں جو نا زلزلہ آ جائے گا، اور زمین میں زلزلہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ وبست الجبال بسا. وبست کا مطلب یہ ہوتا ہے کیا؟ وہ آٹا جو ہوتا ہے، بریک بریک آٹا. وبست الجبال، اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو جو ہے نا آٹے کی طرح بنا دیں گے. جس طرح آٹا جو ہے نا پانی ڈالنے سے پہلے آٹا کس طرح ہوتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ، جیسا کہ ستو کا آٹا جو ہے نا آٹا، اس طرح اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو ریزا ریزا کر دیں گے. وہ بست کا مطلب آٹے جیسا بنانا، یعنی کہ ریزا ریزا کر دینا. اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ ریزا ریزا کر دیں گے. وہ بست ریزا ریزا کرنا، الجبال پہاڑ کو، بسا یعنی کہ ریزا ریزا، اللہ تعالیٰ پورا پہاڑ کو اللہ تعالیٰ ریزا ریزا کر دے گا، پورے پہاڑ. کیوں اللہ تعالیٰ خاص طور پر پہاڑ کا یہاں ذکر کرتے ہیں جبکہ زمین کے اوپر کئی چیز ہے؟ کیونکہ ہم کو دیکھنے میں سب سے مضبوط کون سا نظر آتا ہے؟ پہاڑ نظر آتا ہے. یہ پہاڑ مضبوط، کئی سالوں تک پہاڑ رہتا ہے، ہلتا نہیں، کچھ بھی نہیں. اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ ریزا ریزا بنا دے گا. مفسرین نے فرمایا کہ دقیق جو یہ ہوتا ہے آٹا ہوتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو بنا دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فکانت، پس ہو جائے گا. یہ پہاڑ کیا ہے؟ ہو جائے گا کیسا؟ ہبا کی طرح ہو جائے گا. منبثا، جو ادھر ادھر پھیلی ہوئی ہے. ہبا کسے بولتے ہیں؟ آپ صبح آپ دیکھتے ہیں ونڈو آپ کھلا رہتا ہے آپ کے گھر میں تو سورج کی روشنی آتی ہے، اس میں بریک بریک جو چیز دکھتا ہے، بریک بریک جو ذرہ دکھتا ہے، اسے بولتے ہیں کہ ہبا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو آٹے کی طرح بنا کر جو نا اڑا دے گا. فکانت ہبا، اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ ہبا کی طرح بنا دے گا. یعنی کہ چھوٹا چھوٹا جو ذرہ نظر آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہوا میں اڑا دیں گے. جس طرح ہم کو صبح میں جو نظر آتا ہے دھوپ میں، ونڈو سے دھوپ جو آتا ہے اس میں جس طرح نظر آتا ہے اسے بولتے ہیں کہ ہبا. فکانت ہبا، اللہ تعالیٰ جو نا اس پہاڑ کو جو نا ہبا کی طرح بنا دے گا، یعنی کہ ریزا ریزا بنا کے ہوا میں اڑا دے گا. منبثا، منبثا ادھر ادھر جو نا ریزا اڑتا ہے، آپ دیکھیں گے دھول ادھر ادھر اڑتا ہے، اسے بولتے ہیں کہ منبثا. وہ ریزا جو ہے نا ادھر ادھر جو ہے نا اڑے گا. فکانت ہبا منبثا. وبست الجبال بسا، اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ ریزا ریزا کریں گے. فکانت ہبا، ہبا کی طرح. جو ہبا جو صبح جو ہے نا ہمارے گھر کے دروازے سے یا تو ونڈو سے جو نا جو روشنی آتی ہے اس میں چھوٹے جو ذرہ نظر آتے ہیں سورج کی روشنی میں، اس طرح اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو بنا دے گا. منبثا یعنی کہ وہ جو ہے نا ادھر ادھر جو ہے نا پھیل جائے گا. یہاں تک جو ہے نا اس کا ذکر، یعنی کہ قیامت کے بارے میں ذکر ہے. اب قیامت قائم ہوگی تو کیا ہوگا؟
سمجھ میں نہیں آپ کی بات جو کیا بتانا چاہیے. بکھر دے گا. ہاں منبسا کا اصل معنی بکھر دینا یعنی کہ ادھر ادھر پہ ہل جانا. یہ بکھر دینا یہ پیور اردو ہے. منبسا مطلب منتشر یعنی کہ ادھر ادھر جو ہے نا وہ دھول پہل جاتا ہے, اسے بولتے ہیں کہ منبسا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً. اب قیامت قائم ہوگی تو قیامت میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے. وَكُنْتُمْ تم, ازواج قسم, ازواج مطلب قسم, ثلاثہ قیامت میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے. پہلا جو قسم ہے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ, میمنہ مطلب جن کو سیدھے ہاتھ پہ نام اعمال دیا جائے گا. اللہم اجعلنا منہم, یعنی کہ سیدھے ہاتھ میں جن کو نام اعمال دیا جائے گا. فاصحاب, اصحاب مطلب والے, میمنہ جن کو سیدھے ہاتھ پہ نام اعمال دیا جائے گا ان کے. ما اصحاب المیمنہ, کیا ہی اچھی چیز ہے کہ ان کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جاتا ہے. کیا ہی بڑی بات ہے کہ ان کے نام, یعنی کہ تعجب سے, یعنی کہ کتنی اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ما اصحاب المیمنہ, اصحاب المیمنہ کیا ہی اچھے لوگ ہیں جن کے نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. یعنی کہ پہلی جو قسم میں جن کے نام اعمال سیدھا ہاتھ میں دیا جائے گا. واصحاب المشأمہ, واصحاب المشأمہ جن کے نام اعمال, مشأمہ مطلب الٹے ہاتھ, جن کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. ما اصحاب المشأمہ, کیا ہی بری بات ہے جن کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. یعنی کہ کیا ہی بری بات ہے کہ جن کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. یعنی کہ پہلا میمنہ جن کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. اس کے بعد مشأمہ جن کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. پھر اس کے بعد والسابقون السابقون, آگے بڑھنے والے آگے بڑھیں گے. والسابقون السابقون, آگے بڑھنے والے یعنی کہ سابقون اللہ کے مقرب بندے. وہ تیسری جو لوگ اولئک المقربون, یہی اللہ کے مقرب بندے ہیں. یعنی کہ 3 قسم کے لوگ ہو گئے. ایک اصحاب المیمنہ جن کے نام عمل سیدھے ہاتھ میں, اور اصحاب المشأمہ جن کے نام عمل الٹے ہاتھ میں. اس کے بعد والسابقون السابقون, یہ ہر چیز میں آگے بڑھنے والے, جو ہمارے سورہ رحمان میں گزر چکا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, کن لوگوں کے لیے ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون, ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ہر بات پہ عمل کرتے ہیں. واجب پر بھی عمل کرتے ہیں, نفل پر بھی عمل کرتے ہیں. واجب فرض نماز بھی پڑھتے ہیں, نفل نماز بھی پڑھتے ہیں. فرض حج بھی پڑھتے ہیں, نفل حج بھی پڑھتے ہیں. یعنی کہ ہر نیکی میں آگے بڑھنے والے, یہ بولتے ہیں کہ والسابقون السابقون. تیسری جو قسم کے لوگ ہیں آگے بڑھنے والے, ہر نیکی میں آگے بڑھنے والے. کیسا؟ مفسرین ایک مثال بیان کرتے ہیں. ایک انسان جو ہے نا, میں بھی نماز پڑھتا ہوں, آپ بھی نماز پڑھتے ہیں, لیکن ایک انسان نماز کے پہلے مسجد میں جا کے بیٹھ جاتا ہے, وقت سے پہلے مسجد میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. والسابقون السابقون, ایک ہوتا ہے کہ مسجد کے بننے کے لیے میں بھی پیسہ دیتا ہوں, آپ بھی پیسہ دیتے ہیں. ایک اور جو ہے جو مسجد اپنے پیسے سے مسجد ہی بن دیتا ہے, یعنی تو اپنا جگہ دے دیتا ہے مسجد بننے کے لیے. وہ فرق ہے نا. والسابقون السابقون, بعض لوگ پیسہ دیتے ہیں مسجد بننے کے لیے, بعض لوگ اپنا جگہ دیتے ہیں مسجد بننے کے لیے. یہ تو بہت بڑی بات ہوگی. والسابقون السابقون, یعنی کہ دنیا میں خود آپ دیکھیں گے صدقہ کرنے میں جو ہے نا 2 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک لوگ, بعض لوگ صدقہ کریں گے, لیکن بعض لوگ اپنی زمینیں, اپنا ہر چیز جو ہے نا اللہ کے راہ میں دے دیں گے. تو وہیں اللہ نے فرمایا والسابقون السابقون, آگے بڑھنے والے آگے بڑھتے رہیں گے, نیکی میں آگے بڑھیں گے, ہر نیکی کام کریں گے. اولئک المقربون, یہی لوگ اللہ کے قریب بندے ہوں گے, یہی لوگ اللہ کے سب سے قریب بندے ہوں گے. یہ کہاں ہوں گے؟ فی جنات النعیم, یہ جنت میں ہوں گے, نعیم نعمتوں والی جنت میں ہوں گے. گویا کہ یہاں تک جو بات معلوم ہوئی, جب قیامت واقع ہوگی تو یہ قیامت جھوٹ نہیں ہے, بلکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خافضہ, کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا, رافعہ, کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کا مقام بلند کرے گا. پھر اس کے بعد زلزلہ آئے گا, پھر اس کے بعد پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا, ہباء منصورہ کی طرح, یعنی کہ دھول ادھر ادھر بکھر جاتا ہے اس طرح جو ہے نا پہاڑ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد حشر کے میدان میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا قسم ثلاثہ, 3 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک اصحاب المیمنہ جن کے نام عمل سیدھے ہاتھ میں دیا جاتا ہے, وہ اصحاب المشأمہ جن کے نام عمل الٹے ہاتھ میں دیا جاتا ہے. پھر ایک اور جو لوگ ہوں گے والسابقون السابقون, نیکی میں آگے بڑھنے والے, تیسری قسم ہے. اولئک المقربون, یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں, یہ اللہ کے بہت قریب بندے ہیں. یہ لوگ تمام لوگ کہاں ہوں گے؟ فی جنات النعیم. اصحاب الیمین اور والسابقون السابقون دونوں کیا ہوں گے؟ فی جنات النعیم, جنت میں ہوں گے, لیکن درجات بلند کم ہوگا. جیسا کہ ہم لوگ سورہ رحمان میں پڑھ چکے ہیں, جو لوگ واجب بھی ادا کرتے ہیں, نفل بھی ادا کرتے ہیں, ان کے لیے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, 2 جنت ہوں گے سونے کے.
جو لوگ صرف واجب ادا کرتے ہیں، صرف واجب حج ادا کرتے ہیں، صرف واجب عمرہ ادا کرتے ہیں، صرف واجب صدقہ دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ومن دونہما جنتان، ان لوگوں کے لیے دو جنت ہوگی. وہ کون سی جنت ہوگی؟ چاندی کی جنت ہوگی. ہاں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. یہاں ثلہ ایک جماعت کو بولتے ہیں، ثلہ ایک جماعت، من الاولین پہلے لوگوں میں، پہلے لوگوں میں. اولین کا مطلب پہلے، ہم سے پہلے جو لوگ ہیں ان کو بولتے ہیں کہ اولین. ہم سے پہلے کون ہیں؟ صحابہ تھے. یعنی کہ ہماری امت میں، امت محمدیہ میں سب سے پہلے کون تھے؟ صحابہ تھے. صحابہ کو اولین بولیں گے. یعنی کہ سلت ایک جماعت ہے من الاولین، اولین میں سے، یعنی کہ صحابہ میں سے ایک جماعت تھی جو ہے نا سابقین میں سے ہیں. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں سابقون، یعنی کہ جو اللہ کے مقرب جو بندے ہیں اس کی دو قسم ہیں. وہ پہلے جو لوگ ہیں، ہر امت کے جو پہلے جو لوگ ہیں وہ ان میں سابقین بہت زیادہ ہیں، اس میں مقربین بہت زیادہ ہیں. وہ قلیل اور کم ہی من الآخرین بعد میں آنے والے ہم لوگوں میں سے. یعنی کہ صحابہ کے بعد جو لوگ آ کر تھے ان میں تھوڑا کم ہیں، کس میں؟ مقربین میں سے. یعنی کہ جانے جانے عمل کم ہوتا جائے گا، جانے جانے عمل کم ہوتا جائے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ طوبی للغرباء، یعنی کہ آتے آتے جو ہے نا دین جو ہے نا لوگ چھوڑ دیں گے، دین کو، اسلام کو سب چھوڑ دیں گے لوگ جانے جانے. یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے مقرب جو بندے ہیں شروع میں زیادہ رہیں گے، جیسا کہ صحابہ تھے وہ اللہ کے مقرب بندے تھے، ان میں سے بہت زیادہ سابقون میں سے تھے. لیکن جانے جانے وقلیل کم ہو جائیں گے من الآخرین بعد میں، آخرین بعد میں. وہی اللہ نے فرمایا کہ یعنی کہ مقربین بندوں کی دو قسم ہیں. یہ ایک ہر امت کے جو پہلے جو لوگ ہیں ان میں مقربین بندے زیادہ ہوتے ہیں. ہماری امت پہ جو پہلے لوگ کون ہیں؟ صحابہ. ہم نبی کی امت ہے نا، نبی کی امت میں سے صحابہ میں سے کئی لوگ ہیں جو مقربین میں سے ہیں، مقربین میں سے ہیں. اور وقلیل اور کم ہوں گے من الآخرین بعد میں، صحابہ کے بعد جو لوگ آئیں گے، جیسا کہ آج کے جو ماحول ہے اس کے بعد جو بھی لوگ آئیں گے اس میں مقربین کم ہیں. مقربین وہ لوگ جو اپنی زندگی جو ہے نا دین کے لیے جو ہے نا وقف کر دیتے ہیں. مقربین وہ لوگ ہیں جو لوگ جو ہے نا واجب بھی ادا کرتے ہیں، نفل بھی ادا کرتے ہیں. مقربین وہ لوگ ہیں جو ان کی پوری زندگی آخرت کے لیے جو ہے نا سنوارنے کے لیے گزارتے ہیں. یہ بہت کم لوگ ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ شروع میں سابقین ہر امت میں شروع میں زیادہ ہوتی ہیں اور بعد میں کم ہوتی ہیں. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی امت آپ لے لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اس میں سلت ایک جماعت تھی جو مقرب بندے تھے اللہ کے. جانے جانے وہ قلیل بہت کم ہو گئے اللہ کے مقرب بندے ان کی جماعت میں. اس طرح ہماری جماعت میں یعنی کہ امت محمدیہ میں شروع میں اللہ کے مقرب بندے بہت زیادہ تھے، صحابہ کی جماعت تھی. پھر جانے جانے ان کے اندر نیکی کم ہو گئی، ایمان کم ہو گیا، اس کے بعد جو ہے نا ان کے مقربین بندے کم ہو گئے. آج کتنے لوگ ہیں مقربین بندے اللہ کے؟ بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ ثلۃ من الاولین، ایک جماعت ہوگی من الاولین پہلے لوگوں میں. یعنی کہ مقربین میں کون ہوں گے؟ ہر جماعت میں سے جو پہلے لوگ ہیں وہ لوگ مقربین میں سے ہوں گے. وقلیل من الاخرین، اور کم ہوں گے بعد والے لوگوں میں. اب جو مقربین جو بندے ہیں اللہ کے، ان کو کیا نعمتیں ملے گا؟ ان کو کیا کیا نعمتیں ملے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ علی سرر، علی پر، سرر ان کے جو بستر ہے، ان کے جو بستر ہے وہ موضونہ، کس سے بنائے ہوئے، کس سے سیے ہوئے ہوں گے؟ سونے سے. منسوجہ بالذہب، موضونہ مطلب سونے سے سیے ہوئے ہوں گے، ایسے بستر پر رہیں گے. بلکہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جس بستر پہ وہ سوئیں گے اس کا کٹا سب سونے کا ہوگا. یعنی کہ علی سرر، یہ جو مقربین جو اللہ کے بندے ہیں جو واجب بھی نماز ادا کرتے تھے، نفل بھی ادا کرتے تھے، یعنی کہ ہر چیز میں واجب نفل ہر سنت کو ادا کرتے تھے، ایسے لوگ علی سرر ایسے بستر پر ہوں گے موضونہ، جن کا پورا بستر جو نا سونے کا ہوگا، سونے سے سیاہ ہوا بستر ہوگا. ان کا کٹا، یعنی کہ آج کل کٹا ہوتا ہے لیکن جو ہے نا جنت پہ جو لوگ سوئیں گے وہ جو ہے نا اس میں جو ہے نا سونا ہوگا. علی سرر موضون، یہ کن لوگوں کو؟ یہ اللہ کے مقربین بندوں کو. پھر اس کے بعد متقین، وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، علیہ اس پر، متقابلین، متقابلین مطلب آمنے سامنے، میرے سامنے زید ہے. اس طرح جنت پہ جو ہے نا ان کے آمنے سامنے لوگ ہوں گے، یعنی کہ اس کی بیوی اس کے سامنے ہوگی، ان کے بچے ان کے سامنے ہوں گے، ان کے والدین ان کے سامنے ہوں گے. یعنی کہ متقابلین، ٹیک لگائے ہوئے آپس میں ایک دوسرے بیٹھ کر بات کریں گے. یہاں ایک چیئر ہے، میرے سامنے ایک چیئر ہے، وہی مطلب ہے متقابلین، آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے نا چہرے کو دیکھ کر بات کرتے ہیں. متقابلین
جنت پہ جو ہے نا نیک لوگ آپس میں جو ہے نا بیٹھ کر خوشی خوشی بات کریں گے. وہاں کوئی غیبت کوئی کچھ نہیں ہوگا, یعنی کہ آپس میں بیٹھ کر جو ہے نا خوشی خوشی بات کریں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یطوف علیہم, گھومیں گے ان پر, کن پر؟ نیک لوگوں پر, ولدان, بچے, مخلدون, جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جیسا کہ سورہ دہر کی تفسیر میں گزر چکا ہے, یہ بچے جو ہے نا چھوٹے بچے ہوں گے, نابالغ بچے ہوں گے, جو اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. مخلدون کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ آپ کی خدمت کریں گے. دوسری جو تفسیر ہے مخلدون کا مطلب زیور پہنے ہوئے ہوں گے. وہ بچے جو ہے نا زیور پہنے ہوئے ہوں گے, خاص طور پر کان کے جو زیور وغیرہ پہنے ہوئے ہوں گے. یعنی کہ یطوف علیہم ولدان مخلدون, یہ مخلدون, یہ بچے آپ کی خدمت کریں گے, کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے, کبھی جوان. جو عمر ہے وہی عمر کے ہوں گے, نہ جوان ہوں گے نہ بچے, زیادہ بچے ہوں گے. جو عمر کے بچے تھے وہی عمر کے بچے ہمیشہ آپ کی خدمت کریں گے, کبھی بھی جو ہے نا بوڑھے نہیں ہوں گے. یعنی کہ مخلد اصل عربی زبان میں اس کا کئی معنی میں ذکر کر چکا ہوں. ایک اور جو معنی ہے عربی زبان میں کہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ زیادہ ادھر ادھر نہیں جا سکتے, ایک ہی جگہ رہتے ہیں. بوڑھے لوگ جو ہے نا زیادہ سفر بھی نہیں کرتے, ایک ہی جگہ وہ بیٹھے رہتے, ان کو بولتے ہیں کہ مخلدون. یعنی کہ یہ جو بچے جو ہے نا آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے, ادھر ادھر کہیں نہیں جائیں گے, آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بچے مخلد ہوں گے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کیوں اللہ نے بچوں کو ہماری خدمت کا سے پیدا کیا؟ کیونکہ معلوم ہے کہ گھر کے اندر اگر کوئی نوجوان آتا ہے تو ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے, لیکن اگر کوئی بچہ آتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یعنی کہ یہ بچے ہمیشہ آپ جہاں رہیں گے وہاں آپ کی خدمت کے لیے آ جائیں گے. ہر انسان کے لیے 100 لوگ خدمت کریں گے, 1000 لوگ خدمت کریں گے, 100 نہیں 1000 لوگ. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ یطوف علیہم ولدان مخلدون, یہ بچے جو ہے نا آپ کی خدمت کریں گے. یطوف علیہم, آپ کے درمیان گھومتے رہیں گے. پھر اس کے بعد بے اکواب, اکواب کا مطلب خالی گلاس, بے اکواب خالی گلاس, و اباریخ, معلوم ہے کہ جگ کو جسے آپ بولتی, سامنے میں جو ہے نا یہ آتا ہے ایسا جس کے اندر چھا رہتا ہے, جس کا آج کل ترمار جو ہوتا ہے, اس طرح ایک اور جو آتا ہے, میں فوٹو بھیجا ہوں گروپ میں, اباریخ کا مطلب جو بڑا جگ ہوتا ہے, ایسا پکڑ کے سامنے ہاتھی کی طرح سونڈ آتا ہے, اس طرح ہوتا ہے, اس طرح اس میں چھائے ڈالتے, اس طرح وہ اباریخ ہوں گے جنت میں. بے اکواب خالی گلاس, وہ اباریخ, اس پہ جو ہے نا اباریخ جو ہے نا جو جگ جو ہوتا ہے جس میں ہاتھی کے سونڈ جیسا, اس طرح جنت کے ہوں گے. کیٹل, احسن, کیٹلی جسے ہم بولتے ہیں, کیٹلی جسے ہم جو نا چھا وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں, تو وہ ہوں گے جنت میں. وہ کاس شراب سے بھرا ہوا ہوگا. کاس کا مطلب وہ گلاس جس میں جو شراب سے بھرا ہوا ہو. من معین, معین کا مطلب بہتا ہوا شراب, معین کا مطلب بہتا ہوا شراب, یعنی کہ بہتے ہوئے شراب سے جو ہے نا گلاس جو ہے نا شراب سے بھرا ہوا ہوگا. یہاں دیکھیے بے اکواب خالی گلاس, کاس بھرتی گلاس کو بولتے ہیں پورے قرآن میں, بے اکواب خالی گلاس کو بولتے ہیں. وکاس من معین, وکاس بولتے ہیں کہ خالی گلاس کو. وہ اباریخ کیٹلی جسے ہم بولتے ہیں, جس میں جو ہے نا جگ وغیرہ جیسا ہوتا ہے. اب گروپ میں بھی دیکھ سکتی, میں فوٹو بھیجا ہوں. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ جنت میں نعمتیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ دیں گے. یعنی کہ وکاس بھرا ہوا شراب سے, من معین, معین کا مطلب بہتا ہوا شراب, بہتے ہوئے شراب سے جو ہے نا وہ گلاس بھرا ہوا ہوگا. جب انسان شراب پیے گا, لا یصدعون عنہا, اسے کوئی سر میں درد نہیں آئے گا, چکر بھی نہیں آئے گا. لا کا مطلب نہیں, یصدعون چکر آنا, اسے کوئی چکر بھی نہیں آئے گا. جب وہ شراب پیے گا, لا یصدعون, اسے چکر بھی نہیں آئے گا. عنہا ولا ینزفون, نہ ہی اس کا عقل چل جائے گا. بعض لوگ شراب پیتے ہیں ان کا عقل چل جاتا ہے, ولا ینزفون, اس کا عقل بھی نہیں جائے گا. دنیا میں انسان جب شراب پیتا ہے تو اسے سر میں درد آ جاتا ہے, پھر اس کا عقل چل جاتا ہے. اس طرح جو ہے نا لا یصدعون عنہا, ان کو سر میں درد بھی نہیں آئے گا, نہ ہی سر میں چکر آئے گی. ولا ینزفون, نہ ہی ان کو عقل چلے جائے گی. یعنی کہ دنیا کی شراب جیسا نہیں ہوگا, وہ شراب جو ہے نا اچھا ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جنت میں وفاکہہ, فروٹس ہوں گے, مما یتخیرون, جو آپ چاہتے ہیں, جو آپ چاہتے ہیں وہ فروٹس ملے گا. یعنی کہ آپ جیسا فروٹ بولیں ویسا فروٹ وہاں ملے گا. مما یتخیرون, جنت میں صرف 2 قسم 3 قسم کا فروٹس نہیں ہوگا, جیسا فروٹس ہے ویسا فروٹس آپ کو ملے گا. مما یتخیرون. پھر ولحم, گوشت ملے گا, طیر, پرندے کا,
طیر کا مطلب پرندے کا. مما یشتہون جو آپ چاہتے ہو, جو آپ چاہتے ہو ویسے پرندے کا گوشت ملے گا. امام بغوی جو مشہور مفسر ہیں انہوں نے اپنی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان بیٹھا رہے گا جنت میں, اللہم انا نسألک الجنت الفردوس, بیٹھا رہے گا جنت میں, وہ خواہش کرے گا کہ دل میں سوچے گا مجھے وہ پرندے کا گوشت چاہیے, خود بخود وہ پرندے کا گوشت جو ہے نا پکا کر بن کر آپ کے سامنے آ جائے گا. صرف وہ دل میں سوچے گا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے وہ پرندہ چاہیے, وہ پرندے کا گوشت مجھے چاہیے, خود بخود وہ پرندہ پکا کر اچھی طریقے سے بن کر آپ کے سامنے آ جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے, دلوں کی بات بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو وہی جو ہے نا یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, جو گوشت آپ چاہتے ہو وہ جو گوشت جو ہے نا آپ کو مل جائے گا. اسی طرح کعب الاحبار جو صحابی وہ فرماتے ہیں کہ ایک پرندہ وہاں سے اڑتا رہے گا, آپ کو خواہش ہوگی کہ وہ پرندہ کھاؤں, تو خود بخود وہ پرندہ جو ہے نا بن کر آپ کے سامنے آ کے گر جائے گا, آپ کھائیں گے, پھر تھوڑا پرندہ بچ جائے گا, اللہ کے حکم سے پھر زندہ ہو کے اڑ جائے گا. یہ اللہ کے لیے آسان ہے, یہ اللہ کے لیے آسان. وہی اللہ نے فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ, پرندے کا گوشت ہوگا, مما یشتہون جو آپ چاہتے ہو. یہ کون سا پرندہ ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں, اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں پرندے کا گوشت. اس کے اسی وجہ سے مفسرین نے فرمایا کہ گوشت میں سب سے افضل پرندے کا گوشت, کیونکہ اللہ نے جنت میں پرندے کا گوشت اللہ تعالیٰ دے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وحور عین, وحور عین اللہ تعالیٰ وہاں دیں گے. حور معلوم ہے کہ کل اس سے پہلے تفسیر میں گزر چکی ہے, جنت میں خاص مخلوق ہوں گے جو حور, جو اللہ نے پیدا کیا ہے. عین بڑے بڑے آنکھوں والے ہوگی, بڑی بڑی آنکھوں والے, یعنی کہ حور عین جو ہے نا اللہ تعالیٰ پیدا کرے. کیونکہ جنت میں 3 مخلوق اللہ نے پیدا کریں گے. ایک ولدان مخلدون, بچوں کو ہماری خدمت کے لیے اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے. دوسرا حور عین کو اللہ تعالیٰ پیدا کیے ہیں. تیسرا جنت میں جگہ خالی رہے گا, اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق پیدا کر کے جنت میں رکھے گا. یہ 3 مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے, ان میں سے ایک حور عین ہے. کیسے لگیں گے حور عین؟ کامثال, گویا کہ وہ لؤلؤ موتی ہی مکنون جو چھپی ہوئی ہے. معلوم ہے کہ ڈرا کے اندر اگر موتی ہے تو اسے دھول بھی نہیں لگتا ہے, کچھ بھی نہیں لگتا ہے, یعنی کہ اس طرح جو ہے نا وہ حور عین ہوں گے. حور عین جو ہے نا بالکل اندر حور, جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, یعنی کہ حور عین جو ہے نا جس طرح موتی کی 2 قسم, ایک موتی باہر رہتا ہے, دھول لگ کے رہتا ہے, اتنا خوبصورت نظر نہیں آتا. ایک اور موتی باکس کے اندر ہوتا ہے, کتنا خوبصورت نظر آتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ یہ حور عین جو ہے نا موتی کی طرح ہے, یہ حور عین موتی کی طرح ہے جو ہے نا بالکل اندر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں جزاء بما كانوا يعملون, جزا یہ بدلہ ہے بما كانوا يعملون جو آپ عمل کرتے تھے, یعنی کہ جو آپ نیک عمل کرتے تھے اس کا بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا, جنت میں تمام نعمتیں دیں گے اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد لا يسمعون فيها, لا نہیں يسمعون نہیں سنیں گے, فيها جنت میں لغو, کوئی لغو بات نہیں سنیں گے, ولا تأثیما نہیں کوئی بری بات. جنت میں کوئی آپ ایسی بات بھی نہیں سنیں گے جو آپ کو پسند نہیں ہو. جنت میں کوئی ایسی بات جو ہے نا نہیں سنے گا انسان. کیا سنے گا؟ الا قیل, مگر کہا جائے گا سلاما سلاما, سلامتی ہو سلامتی ہو. فرشتے ہم کو سلام کریں گے, سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فرشتے بولیں گے کہ تم پر سلامتی ہو, یعنی کہ آپس میں لوگ جو نا صرف سلام ہی سلام, آپس میں سلامتی ہی جو نا بھیجتے رہیں گے. یہ کن لوگوں کے لیے؟ جو نیک لوگ ہیں, اللہ کے مقرب بندے, ان کے لیے یہ نعمت ہے. اللہ کے جو مقرب بندے ہیں وہی اللہ نے فرمایا کہ ثلۃ من الاولین, پہلے لوگوں میں زیادہ تھے, یعنی کہ ہماری امت میں شروع میں زیادہ تھے مقربین بندے. وقلیل من الاخرین, بعد میں کم تھے. مقربین جو بندے ان کو کیا کیا نعمتیں ملے گی؟ علی سرر موضونہ, ایسے بستر پر ہوں گے جس میں جو سونے سے سیاہ ہوا, سونے سے سیاہ ہو, ایسے بستر پر ہوں گے. یعنی کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کا کٹا پورا سونے کا ہوگا, یعنی کہ ایسے بستر پر جو ہے نا مقربین بندے ہوں گے, اور ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اپنے بستروں پر. متقابلین, ان کے بیوی بچے ان کے ماں باپ سب ان کے سامنے ہوں گے. متقابلین عام میں سامنے ہونا, یعنی کہ یہ نعمت, یعنی کہ اللہ کے مقربین بندے. یطوف علیہم ولدان مخلدون, مقربین بندے کی ایک نعمت یہ بھی ہوگی کہ ہمیشہ بچہ اس کی خدمت کے لیے رہے گا, ہمیشہ بچہ جو نا ان کی خدمت کے لیے رہے گا. اور ساتھ میں بھی اکواب, خالی گلاس ہوگا, وہ اباریق جو جگ ہوگا. پھر اس کے بعد وکأس من معین, گلاس میں بھرا ہوا شراب ہوگا.
یعنی کہ مقربین بندوں کی نعمت اللہ تعالیٰ نوازیں گے. جب لوگ شراب پئیں گے نہ ہی ان کو چکر آئے گا نہ ہی ان کا عقل جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے بارے میں فرماتی ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ, جو فروٹ چاہتی وہ فروٹ جو ہے نا ان کو مل جائے گا, اور جو وہ پرندے کا گوشت چاہتی وہ گوشت جو ہے نا ان کو مل جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان کو حور عین اللہ تعالیٰ دیں گے. وہ حور عین کیسا ہوں گے؟ لؤلؤ, موتی کی طرح ہوں گے, گویا کہ موتی چھپا کر رکھا ہوا. تو اس طرح جو ہے نا اتنے خوبصورت جو ہوں گے حور عین. کیوں؟ کیونکہ جزاء بما كانوا يعملون, دنیا میں عمل کرتے تھے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تم کو یہ تمام نعمتوں سے نوازیں گے. پھر جنت میں کوئی نہ ہی بری بات سنیں گے نہ ہی کوئی گناہ کی بات سنیں گے, بلکہ صرف اور صرف جنت میں سلامتی ہی سلام سنیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین, اصحاب الیمین کو کیا ملے گا وہ بعد میں آ رہا ہے. الحمدللہ یہاں تک ہماری تفسیر آج ہوئی سورہ واقعہ کی.